بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ یتوفون جو مر جائیں، منکم تم میں سے، اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں یا مر جائیں، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجیں بیویاں، یتربصن تو وہ عورتیں، وہ ان کی بیویاں روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، و عشرا اور 10 دن۔ تو تم میں سے وہ لوگ جو مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا تو پس جب پوری کر جائیں، پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو پہنچ جائیں یا جب اپنی عدت پوری کر جائیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن جو وہ اپنے بارے میں معاملہ کریں، فیصلہ کریں، بالمعروف شرعی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کام تم کر رہے ہو، خبیر اس سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، فیما اس بات کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اردتم بھی من خطبۃ النساء کہ تم عورتوں پر پردے کے ساتھ نکاح کا پیغام پیش کرو یا عورتوں کو پردے کے ساتھ نکاح کا پیغام دو، او اکننتم یا تم اس بات کو چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دل میں، اپنے جی میں، عالم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کہ اب تم بے شک اب تم ستذکرونہن ان کو یاد کرو گے، ولکن لا تواعدوہن مگر ان سے وعدہ نہ کرو، سرا خفیہ پوشیدہ، الا مگر سوائے اس کے، ان تقولوا کہ ان سے کہو، قولا معروفا اچھی بات کہو شرعی دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ پختہ کر لو، عقدۃ النکاح اور نہ پختہ کرو نکاح کی گرہ کو، نکاح کا وعدہ پکا نہ کرو، حتیٰ جب تک کہ یبلغ الکتاب وہ پہنچ نہ جائے لکھا ہوا اپنی مقررہ مدت تک، میعاد تک، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، فَاحْذَرُوهُ تو پس اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم حلم والا ہے۔ لا جناح کوئی مطالبہ نہیں، علیکم تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، تم پر کوئی مطالبہ نہیں، ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن کہ تم نے نہیں ہاتھ لگایا ان کو، او یا تفریضوا یا مقرر کیا ہو، لہن فریضۃ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، ومتعوہن اور ان کو کچھ برتنے کے لیے دو، کچھ استعمال کے لیے، فائدے کے لیے دو، علی الموسع طاقت والے کے لیے، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، وسعت والے کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست کے لیے، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، متاعا فائدہ دینا ہے، برتنے کے لیے دینا ہے کچھ، بالمعروف حسب دستور، حقاً یہ واجب ہے، علی المحسنین بھلائی والوں پر، نیک کاروں پر یہ چیز واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، یا اگر تم عورتوں کو بغیر چھوئے طلاق دو تو، وقد فرضتم لہن
فریدتاً اور تم نے مقرر کر لیا ہو ان کے لیے مہر فنصف تو پس آدھا ہے ما فرضتم جو تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا تم پر نصف واجب ہے الا مگر سوائے اس کے ان یعفونا کہ وہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں او یا یعفو الذی زیادہ دے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وان تعفو اور اگر تم زیادہ دو اے مردو اگر تم زیادہ دیتے ہو اقرب للتقوی تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے ولا تنسوا الفضل اور نہ تم بھولو احسانات کو بینکم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کام تم کر رہے ہو بصیر دیکھ رہا ہے خوب واقف ہے بے شک تمہارے کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں حافظو حفاظت کرو نگہبانی کرو علی الصلوات سب نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور بیچ کی نماز کی درمیان والی نماز کی وقوموا للہ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور قانتین ادب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے جیسا کہ سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا ہے یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 روز ہے اس مدت میں نہ وہ نکاح کرے نہ اپنا گھر بار چھوڑے بے عذر تیل لگائے نہ ہی خوشبو لگائے نہ سنگار کرے اور نہ ہی رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے نہ مہندی لگائے نہ جدید نکاح کی بات چیت کھل کر کرے اور جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے البتہ جو عورتیں طلاق رجعی کی عدت میں ہوں اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء یعنی عدت میں نکاح اور نکاح کا کھلا ہوا بیان دینا منع اس سے کیا گیا ہے لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں مثلاً یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرمائیں گے یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے ستذکرونہن اور تمہارے دلوں میں خواہش ہوگی اسی لیے تمہارے لیے تعریض مباح کی گئی ہے یبلغ الکتاب اجلہ یعنی جب عدت گزر جائے تو پھر نکاح کے لیے پیش رفت کرو نہ کہ اس سے پہلے اس معاملے میں جلدی کرو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں شان نزول یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہوا ہو اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں ہاتھ لگانے سے مراد قربت ہے اور خلوت صحیحہ اسی کے حکم میں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا ومتعوہن یعنی 3 کپڑوں کا ایک جوڑا انہیں دو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی ہو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے
اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ ایعفونا یعنی وہ عورتیں جو نصف ان کو دینا مقرر کیا گیا اس میں سے کچھ مرد کے لیے چھوڑ دیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یعنی وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس صورت میں جو نصف اس میں پر واجب ہے اس میں کچھ زیادہ اضافہ کر دے، یعنی اس کا شوہر اس میں کچھ زیادہ اضافہ کر دے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُم اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ حافظوا علی الصلوات یعنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے اور اولاد اور ازواج کے مسائل اور احکام کے درمیان میں نماز کا ذکر فرمانا اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، اور نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ والصلاۃ الوسطیٰ حضرت امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔